मगर उसी शान शौकत के बीच एक अंधेरा भी बल कोरे ले रहा था। अंधेरा जो हमेशा ताकत की दीवारों के पीछे पलता है। जुल्म, खामोशी और खौफ। नूराबाद के बादशाह सुल्तान मुराद खान अपनी साते इल्म और बहादुरी के बायस दूर दूर तक मशहूर थे, मगर वक्त के साथ दरबारी चापलूसी ने उनके दिल को सख्त और निगाह को धुंधला कर दिया था। बादशाह अवाम की आवाज कम ही सुनता था। दरबार में ताकत रोज पर अमीर और खास अपने खादिमों की 40 से ज्यादा चला रहे थे, इंसाफ के तराजू को नहीं। ऐसे में सल्तनत के एक दूर अफादा गांव में रहने वाली एक लड़की अनाहिल मंजर में आती है। वो हुस्न से नहीं बल्कि जुर्रत, सच्चाई और हैरत अंगेज बसीरत से पहचानी जाती थी। लोग कहते थे कि वो चांदनी रात में भी सूरज जैसी तेज निगाह रखती है और उसका दिल साफ ऐने का साया है। उसका बाप गांव का एक मामूली लकड़हारा था जो साल भर मेहनत करता मगर गुर्बत की हदों से बाहर ना निकल पाता। पहला मोड़ वो दिन जब सच्चाई का इम्तिहान शुरू हुआ। एक दिन नूराबाद में एक अजीब शोर उठा। बादशाह के महल के खुफिया खजाने से एक कीमती ताज गायब हो गया था। वो ताज जो सल्तनत की आगाज की अलामत समझा जाता था, जिसे खोना गो यार रियासत की बुनियाद को कमजोर करना था। दरबार में तहलका मच गया। वजीर आजम ने फौरन ऐलान किया कि जिसने भी ताज तलाश कर लिया, चोर का खोज लगा दिया, बादशाह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। उसी रात ताजमहल से 2 दिन की मुसाफत पर अनाहिल ने गांव के करीब जंगल में लकड़ी चुनने हुए एक जख्मी सिपाही को पड़ा देखा। सिपाही जख्मी ही नहीं, परेशान भी था। अनाहिल ने उसे संभाला, पानी पिलाया। जब उसकी हिम्मत बहाल हो गई तो वो बेचैनी से बोला, अगर मैंने ये राज ना बताया तो शायद मैं जिंदा ना रह सकूं। ताज चोरी नहीं हुआ, इसे छुपाया गया है। बादशाह को इसके अपने दरबारी धोखा दे रही है। अनाहिल के कदम जम गए। उसने सिपाही की बात दोहराई। दरबारी कौन? सिपाही ने आखिरी सांसों में बस इतना कहा, जो सबसे ज्यादा वफादार बनकर खड़ा है वही सबसे बड़ा गद्दार है। और फिर वो दम तोड़ गया। अनाबिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो चुप रहे और मामूल की जिंदगी गुजारती, या इस सच्चाई को लेकर बादशाह के दरबार तक पहुंचे, जहां एक आम लड़की की बात शायद मजाक समझी जाती, बल्कि हो सकता था कि इसे सजा मिल जाए। लेकिन वो जानती थी सच कभी छुपता नहीं, अगर कोई इसे उठाने का हौसला रख ले। अनाबिल सफर पर निकली। 3 दिन की मुसाफत, भूख, थकन और खौफ को अपने इरादे की लो से मात देती वो नूराबाद पहुंची। महल के बाहर हजारों लोग खड़े थे, सब ताज की तलाश की बहस में उलझे हुए थे। नाबिल ने सिपाहियों को बताया कि वो बादशाह से जरूरी बात करना चाहती है। हंसी और तंजिया तूफान उठे। एक गांव की लड़की बादशाह से मिलेगी, क्या अहकमाना सोच है। मगर जब उसने सिपाही की तलवार और मोहर जो उसने मरने पर उसे दी थी दिखाई, सबके चेहरे बदल गए। उसे दरबार में ले जाया गया।
دربار کی عظمت حیران کر دینے والی تھی، مگر انابل کی آوازیں عظمت کے سامنے نہیں، سچ کے سامنے مضبوط تھی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا کہ ایک عام سی لڑکی، مگر چہرے پر عجیب سی بے خوف و تشنی ہے۔ کہو تمہیں کیا کہنا ہے؟ مراحبیل نے ایک پل کو سانس بھری، پھر بغیر ہچکچاہٹ بولی، حضور والا، تاج بحر سے چوری نہیں ہوا، آپ کے اپنے دربار سے غائب کر لیا گیا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں غصہ بھڑکا۔ یہ جرات، تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ انابل نے سپاہی کی مہر آگے رکھ دی۔ جی، آپ کے وفادار سپاہی نے آخری وقت میں مجھے دی ہے۔ اس نے کہا کہ دربار کا سب سے طاقتور شخص آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہر نگاہ وزیر اعظم کی طرف اٹھ گئی، مگر انابل نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ نہیں، غدار وہ ہے جو سب سے زیادہ خاموش ہے اور سب سے زیادہ قریب ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر حیرت دوڑ گئی۔ کون؟ انابل نے سامنے کھڑے خواجہ ناصر کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ کا سب سے پرانا خادم، جسے بادشاہ اپنی سانسوں سے بھی زیادہ وفادار سمجھتا تھا۔ خواجہ ناصر کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ جھوٹ ہے، ایک گاؤں کی لڑکی مجھ پر الزام لگاتی ہے۔ انابل نے پرسکون لہجے میں کہا، میں الزام نہیں لگا رہی، میں بات مکمل کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے خزانے کے جنوب والے دالان کو کھولا جائے تو وہاں تازہ مٹی کی خوشبو آئے گی، کیونکہ تاج وہیں دفن ہے۔ بادشاہ چونک گیا۔ وہ دالان گزشتہ مہینے ناصر کے کہنے پر مرمت کے لیے بند کیا گیا تھا۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا۔ کچھ ہی دیر بعد چمکتے ہوئے تاج کے ساتھ سپاہی واپس آئی۔ پورا دربار ہکا بکا رہ گیا۔ ناصر کے چہرے پر خوف کا سایہ تھا، جیسے اس کے اندر کی ساری طاقت، ساری چالیں ہوا ہو گئی ہوں۔ وہ بادشاہ غصے سے کامتے ہوئے بولا، تم نے کیوں کیا؟ میں نے تمہیں خاندان سمجھا ہے۔ ناصر کی آواز تھر تھرائی تھی۔ بادشاہ سلامت، میں سلطنت کمزور سمجھتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تاج غائب ہونے سے لوگ بے چین ہوں گے اور میں اپنی ساکھ بڑھا کر زیادہ اختیار حاصل کر لوں۔ میں نے سوچا آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، سلطنت کو اصل دماغ میری ضرورت ہے۔ بادشاہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور ایک لرزہ خیز حقیقت اس کے دل میں اتری۔ انسان سب سے زیادہ انہیں سے دھوکہ کھاتا ہے جن پر وہ حد سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ ناصر کو گرفتار کر لیا گیا۔ تیسرا موڑ وہ لمحہ جب بادشاہ بدل گیا۔ بادشاہ نے دربار میں کھڑی انابل کو طرف دیکھا۔ وہ گاؤں کی لڑکی، وہ عام سی شخصیت، مگر اس نے وہ کام کیا تھا جو دربار کے بڑے بڑے عالم، سیاہ، سالار اور وزیر نہ کر سکے۔ تمہاری خواہش کیا ہے؟ بادشاہ نے نرم آواز میں پوچھا۔ انابل نے ایک پل سوچا اور کہا، مجھے صرف ایک بادشاہ چاہیے جو سچائی سنے اور انصاف، صرف طاقتوروں کا حق نہ دے۔ میں کوئی دولت، کوئی رتبہ نہیں چاہتی، صرف احترام، انسانیت کی بحال چاہتی ہوں۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نرمی آئی۔ تمہاری بات مجھے میری بڑی کمزور دکھائی دی۔ میں نے درباریوں پر اتنا بھروسہ کیا کہ عوام کو بھلا بیٹھا۔ آج ایک لڑکی نے میرا تاج ہی نہیں، میرا ضمیر بھی بچا لیا ہے۔ وہ اپنی تخت سے اترا
یہ سلطنت کے 1000 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا، اور اس نے انابل کو جھک کر سلام کیا۔ تم نے بادشاہ کو سچ بتایا، میں تمہاری سچائی کو آنے والی نسلوں کا قانون بنا دوں گا۔ اسی دن نور آباد کے قوانین میں اصلاحات کا آغاز ہوا، عوامی عدالتیں قائم ہوئی، درباری اختیارات محدود کیے گئے اور سچ بولنے والوں کی حفاظت کا قانون بنایا گیا۔ آخری موڑ انابل کی زندگی بدلتی ہے۔ بادشاہ نے اسے محل میں رہنے کی پیشکش کی، مگر انابل نے انکار کیا۔ میں گاؤں کی بیٹی ہوں، میرا اصل کام وہاں سے لوگوں تک روشنی پہنچانا، خوف نہیں۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، تو پھر تمہارا گاؤں اب سلطنت کا سب سے مقدس گاؤں ہوگا، وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، نابل اپنے گاؤں لوٹ گئی، مگر وہ صرف ایک لڑکی نہیں رہی تھی، وہ نور آباد کی روشنی کہلانے لگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی سلطنت پر اندھیرا پڑتا، بادشاہ مراد خان کی کھڑکی سے باہر دیکھ کر کہا کرتے، ایک لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ سچائی ایک انسان نہیں، ایک چراغ ہے جسے بجھانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی کمزور کے ہاتھ میں بھی تلوار بن جاتی ہے۔ طاقت ہمیشہ حفاظت نہیں مگر ضمیر ضرور دیتا ہے۔ جو انسان سچ بولنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ دنیا بدل سکتا ہے، خواہ وہ کسی گاؤں کی ایک عام لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ بادشاہت تخت سے مضبوط نہیں ہوتی، انصاف سے